يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. تقدیر کی چوتھی قسم التقدیر السنوی، سالانہ تقدیر. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، ہر سال لیلۃ القدر میں ایک سال کے معاملات اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. سورۃ الدخان آیت کا نمبر 3. اور یہاں ایک نوٹ دے دیجئے جو آپ کو کام دے گا. قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں. آج امت کی بدبختی دیکھیے کہ وہ قرآن کو چونکہ سمجھتی نہیں، کوئی لوگ 15 شعبان کی رات کو منا رہے ہیں اور اس آیت کو پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت جی انسان کی قسمت تقسیم ہوتی ہے، انسان کی قسمت کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ 3 آیتیں قرآن کے اندر ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. اب 3 چیزیں اکٹھی ہوگی، مبارک رات، لیلۃ القدر، رمضان. ان تینوں کو کیسے جمع کریں گے؟ قرآن اللہ نے مبارک رات میں اتارا جو کہ لیلۃ القدر ہے اور جو رمضان میں ہوتی ہے. کروڑوں روپے انسان برباد کر رہے ہیں کس رات میں؟ 15 شعبان میں. اور ساتھ حدیث کیا پیش کرتے ہیں؟ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں. تو سارا سال نہیں کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بے اعتمادی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ینزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر. رات کا جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اور معاف کرتے ہیں. اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. دن کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، رات کی طریق کسی کو دھوکہ کھا گیا، گناہ کر بیٹھا، معافی مانگ لے، میں معاف کر دیتا ہوں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کے چمک میں آ کے اس نے اپنے آپ کو کس رو میں بیٹھا لیا کہ لوگوں کو کیا پتہ، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں، میری آواز کسی نے کیا سنی ہوگی، آ جائے میں اب معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تو ہر وقت معاف کرتے ہیں. تو شعبان کی 15 رات کی کیا فضیلت ہوئی پھر؟ اصل میں اللہ رب العزت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، عدم معرفت اور اللہ کے فیصلوں سے ناواقفیت انسان کو دور لے جاتی. 5ویں تقدیر التقدیر الیومی، ہر روز کل یوم ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان میں ہوتے ہیں اور ہر روز اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. بنی سلیم کا ایک آدمی روایت کرتا ہے، صحیح الجامع 94، سلسلہ صحیحہ 1658. فیصلے اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندے کو جو کچھ اس کو دیا. فإن رضی بما قسم اللہ لہ. آزماتے کیسے ہیں؟ دیا، اچھا راضی ہے کہ ابھی بھی بولتا ہے بس کیا کریں، کیا چھوڑیں جی، زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، نہ بھی پورے کریں گے وہ ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لو آپ.
بس اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار نہ بھی کریں گے وہ آ ہی جانا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے، اللہ کے دو وعدے ہیں، بورک لہ فی ووسعہ، اللہ اس میں برکت بھی ڈالیں گے اور اس تھوڑی چیز کو بھی اللہ وسیع کر دیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں برکت کتنی ہے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ، اور اگر راضی نہیں ہوتا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ، اللہ برکت بھی نہیں ڈالیں گے، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور نہ ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت روزانہ کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں فراوانی آ جائے، مال زیادہ ہو جائے، صلہ رحمی کرے۔ ایک مثال ہے اس حدیث کی، آپ نے سنا کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، زیادہ کیسے ہوگا؟ زندگی تو طے ہے، زندگی لمبی کیسے ہوگی؟ ان یمد لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ، کیسے ہوگا؟ دو باتیں یہاں سمجھیے۔ لمبی زندگی سے مراد، کچھ لوگوں کو اللہ وقت تھوڑا دیتے ہیں لیکن اتنا کام کر جاتے ہیں کہ لمبی زندگی والے بھی اتنا کام نہیں کرتے، گویا کہ اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح مال تھوڑا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ نے دیا، لیکن اتنی برکت اس میں آ جاتی ہے کہ زیادہ مال والے بھی اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ نے لکھا ہے، اللہ جس کو چاہے مٹا کے نیا نہیں لکھ سکتا، ویثبت، جس کو چاہے جو پہلا لکھا ہے اس کو باقی رکھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو دعا بدل سکتی ہے، ولا يزيد في العمر الا البر، زندگی میں برکت آتی ہے نیکی کی وجہ سے۔ صحیح الجامع 169، سلسلہ صحیحہ 154۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہمیں تقدیر کی ان پانچوں قسموں کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔